ہے کہ جی میری بیوی زنا کرتی رہی ہے, اب پکڑی گئی ہے, معافی مانگ رہی ہے, میں کیا کروں؟ دیکھیں, شرم معاف کرنا جائز ہے. باقی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکھیں یا طلاق دیں, تو یہ بہت مشکل ہے میرے لیے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا. یہ تو جب تک کسی کے پورے حالات, عورت کے بھی مرد کے پورے حالات سامنے نہ, انسان کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا. تو آپ نے اس کو رکھنا ہے یا طلاق دینا ہے, یہ تو آپ جانیں, آپ کی گھر والے جانیں, آپ خود فیصلہ کریں گے. یہ باقی شریعت میں معاف کرنا ایسے موقع پہ جائز ہے, گناہ نہیں. یعنی اگر آپ اس کو طلاق نہیں دیتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے, لیکن دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اصول تو یہی ہے کہ جو زانی عورت ہو تو شریعت میں بہتر یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے, نہ رکھا جائے, کیونکہ آگے نسب میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے. تو اب وہ توبہ کر رہی ہے, دل سے کر رہی ہے, اوپر سے کر رہی ہے, یا آپ جانیں وہ جانیں, تو اس لیے میں اس بارے میں مشورہ کچھ نہیں دے سکتا. زانی لڑکی سے نکاح کا حکم. کیا زانی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کر لی ہو, جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ زانی مومن پر حرام ہے؟ علی دہلی. زانی لڑکی مومن پر حرام ہے. وہ جو زانی لڑکی مومن پر حرام ہے نا, قرآن میں آتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی کی رغبت زانی عورت کی طرف, اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی صرف زانی مرد ہی کی ہوتی ہے. تو اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی سے محض زنا کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا, یہ جائز نہیں ہے. باقی زانی لڑکی سے نکاح جائز ہے, اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ مشورہ کیا ہے, کیا دیا جائے گا, مشورہ ایک الگ چیز ہے. میں صرف شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں, مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کریں یا نہیں کریں, وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. زنا کے بعد دوسرے مرد سے شادی کرنا. ایک خاتون نے پوچھا ہے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا جس پر میں شرمندہ ہوں, کسی سے زنا ہو گیا, اب وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنے سے منع کر رہا ہے, کیا میں اسے زبردستی شادی کے لیے مناؤں یا سب کچھ چھپا کر اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لوں؟ پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں. بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا, بہت بڑا جرم ہے, اور بہت شدید وعیدیں اس پر. اللہ نے دنیا میں اس کی سزا کوارے کے لیے 100 کوڑے کھلے عام علانیہ فرمایا کہ جو بھی مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے, اللہ نے فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ. کھلے عام چوک میں کھڑا کر کے ان کو 100 کوڑے مارو, اور ان پر رحم نہ کھاؤ. کتنی سخت وعیدیں ہیں اس پہ, اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی, آپ اللہ سے گڑ گڑا کے, خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں, اور آئندہ کے لیے عزم کریں یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گی. اور اب جہاں آپ کے والدین کہہ رہے ہیں دوبارہ آپ وہاں شادی کر لیں, اور زندگی بھر کے لیے اس کو چھپا دیں, آپ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں. جب سچے دل سے توبہ کر لیں گی, اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اور اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. جس کی وجہ سے فرض, جماعت, تراویح, جنازہ اور عید کی نماز میں تکلیف ہوتی ہے, تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو معذور کا حکم کیا ہے؟ میں نے اس پہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو وضو کیسے کرے. تو گیس کی بیماری کا بھی وہی ہے جو پیشاب کے قطروں کی بیماری کا ہے, تو آپ YouTube پہ سرچ کریں, نکل آئے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اس میں جو معذور ہوتا ہے پھر اس کے لیے ایک وضو کافی ہوتا ہے. ایک اسمال آرگنائزیشن ہے, انہوں نے کچھ اماؤنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں, اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیلری میں دیتے ہیں. پروفٹ کے اماؤنٹ سے کیا یہ سیلری جائز ہوگی؟ نہیں, جائز نہیں ہوگی. امپلائی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے ان بینک کے پروفٹ میں, انہیں بس اپنے کام کے پیسے ملتے ہیں. دیکھو وہ جو کمپنی ہے نا اس کے لیے تو حرام ہے وہ سود کے پیسوں سے ان کو دینا, لیکن امپلائی کے پاس جو ہے نا ایگزیکٹ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سود کے پیسے کمپنی نکال کے الگ رکھے اور وہی پیسے اٹھا کے امپلائی کو دے دے. اگر ایسے ہے پھر تو حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن کمپنی یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پیسے لیتی ہے سود کے پیسے بینک سے, اور وہ پیسے اپنے پیسوں میں مکس کر دیتی ہے, تو مکسچر سے دے رہے ہیں وہ, تو الگ سے وہ سود کی رقم نہیں امپلائی کو دی جا رہی, وہ مکس کر کے دی جا رہی ہے. تو مکس میں تو غالب حلال ہے, تو اس لیے اس امپلائی کے لیے لینا تو یہ جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے سود کا پیسہ نکال کے ان کو نہیں دیا جا رہا, بلکہ وہ پیسہ مکس کیا جا رہا ہے. البتہ ان کے لیے یہ حرام بہرحال ہے کہ آپ سود کما کے اس پیسوں سے اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو آپ, اس کا تو بلا نیت ثواب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امپلائی کی تنخواہ اس سودی رقم سے نہیں دی جا سکتی, ناجائز ہے. مجھے کچھ خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ ہر متقی اور نیک آدمی سے گناہ ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ نیکی کا تکبر نہ ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. یہ بالکل غلط خیال آتا ہے بھائی. جیسے دوسروں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے, ایسے ہی گناہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا. تو گناہ سمجھ کے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا, تو ایسے حقیر سمجھنے کا کیا فائدہ ہو گیا کہ آپ گناہ تو کر لیا نا آپ نے, تو اس کے چترول تو لگیں گے آپ کو. ہاں
حقیر سمجھنے کا ثواب مل جائے گا، بلکہ وہ بھی نہیں ثواب ملے گا. حقیر کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ تو نیکی کر کے بھی حقیر سمجھ سکتا ہے انسان. حقیر اس سینس میں کہ تکبر پیدا نہ ہو، یہ والا حقیر ویسے سمجھنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو. نیکی کر کے آپ یہ دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے اور اس نیکی پہ تکبر سے بچا، بلکہ میں یہ سمجھوں کہ یہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، میرا کمال نہیں ہے. تو اللہ نے مجھے توفیق دی، اسباب پیدا کر دیے تو ہو گئی، وہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی ہے. تو یہ کر کے بھی تواضع پیدا ہو سکتی ہے. گناہ نہیں کبھی مانگنا چاہیے، گناہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک دفعہ جو گناہ کر لیتا ہے نا پھر وہ پڑا رہتا ہے، اس میں بہت بڑا عذاب ہے، اس سے تو دور بھاگو. ایک مشہور اہل حدیث عالم سے سوال کیا گیا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کہا کہ ایسے شخص کی نماز ناقص ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اسے خلاف سنت نماز قبول کرے یا نہیں کرے، ہم کیا کریں؟ ہمارے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو جس کی جو رائے ہوتی ہے اللہ اس کو اسی رائے پہ پورا اجر دیتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کے لشکر کو بھیجا، ایک جماعت کو بھیجا، اور کہا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ کہا کہ راستے میں کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی ہے. تو اب راستے میں عصر قضا ہونے لگی، اب صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا. ایک نے کہا کہ بھائی نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی تو اٹ مینس نہیں پڑھنی، قضا کرنی. دوسرے نے جماعت نے کہا کہ بھائی نبی نے جو حکم دیا تھا کہ نہیں پڑھنی تو نبی کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں، آپ کا خیال تھا کہ نماز مقام پہ پہنچ کے ہم پڑھ لیں گے، یہ تو قضا ہو رہی ہے، اب قضا کیسے کریں ہم؟ قرآن نے حکم دیا نماز کو قضا ہونے سے بچانا ہے. تو دونوں جماعتوں میں اختلاف ہوا، تو جس کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی، جس کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دونوں کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو فالو کرنا. دونوں کی رائے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھی. ایک کی رائے میں پڑھنا فرض تھا، دوسرے کی رائے میں پڑھنا ناجائز تھا. اور مسئلہ رفع الیدین کا اختلاف نہیں، نماز کا اختلاف ہوا اس سے بڑا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اور نماز میں بھی عصر کی نماز جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے، اور اس کے طریقے میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ 3 رکعتیں پڑھنی ہے 4 پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا. لیکن پھر بھی نبی نے کسی فریق پر ملامت نہیں کی. کیوں؟ نبی کی منشا کیا ہے اور نبی کی اس موقع پہ سنت کیا ہے اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. تو اہل حدیث حضرات دیکھتے ہیں رفع الیدین کی حدیثوں کی کثرت کو کہ بخاری مسلم کی حدیثیں اور نبی سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، لہذا وہ اس عمل کو سنت قرار دیتے ہیں. احناف نے اس میں فوکس کیا ہے اس بات کو کہ کیا آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا تھا یا نہیں تھا. تو اس کے بہت سارے قرائن ہیں، ان قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ترک کر دیا تھا. اس کا سب سے بڑا قرینہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے آپ کی آخری نمازیں دیکھی ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں. تو اپنے شاگردوں کو جو انہوں نے کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود نے نماز سکھائی ہے، کیونکہ کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود گئے ہیں ہجرت کر کے، اور اہل کوفہ کا رفع الیدین ترک کرنے پر جیسا اجماع ہوا ہے کسی مسئلے پر ایسا اجماع نہیں ہوا. کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا، یعنی ایسا اجماع ہوا ان کا. تو یہ اجماع کہاں سے آیا ان کا؟ کوفہ تو علم کا مرکز تھا. ہمارے پاس بخاری پہنچی ہے کوفہ سے، یعنی قرات سب سے زیادہ کوفہ کی مشہور ہوئی ہے، قرآن کی قرات مدینہ کی مشہور نہیں ہوئی ہے، کوفی قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں. کیونکہ حضرت علی نے جب کوفہ کو علم یعنی ہجرت کی نا، دارالخلافہ بنایا، تو علم کہاں ٹرانسفر ہوا ہے؟ پھر کوفہ میں ٹرانسفر ہوا ہے. تو کوفہ کی بہت بڑی ویلیو ہے عالم اسلام میں. تو کیونکہ حضرت علی علم کا خزانہ تھے، علم کا سمندر تھے، سارے اصحاب کا علم آپ کے سینے میں تھا. کیونکہ آپ کی عمر کم تھی نا، تو آپ نے خلفائے راشدین کا علم بھی آیا آپ کے پاس، اور نبی کی صحبت میں بھی وقت گزارا آپ نے، اور دوسرے عبداللہ بن مسعود. تو ان دونوں کا ٹھکانہ کوفہ تھا. تو قرآن تو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوا، جو قراتیں مختلف ہیں ان میں سب سے زیادہ جو قرآن مشہور ہوا وہ کہاں کا مشہور ہوا؟ کوفہ کا، مکہ مدینہ کا نہیں. چلا وہ مکہ مدینہ سے ہی تھا، لیکن حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے کوفہ جانے سے پھر جو دنیا میں عالم اسلام میں جو پھیلا ہے وہ تو کوفہ کی قرات زیادہ پھیلی ہے بجائے مکہ مدینہ کی قرات کے. علم حدیث ہے قرآن کے بعد. امام بخاری کہتے ہیں میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ حجاز اتنی دفعہ، حجاز مکہ مدینہ میں حجاز میں آتا ہے، تو اتنی دفعہ گیا، دمشق اتنی دفعہ گیا، مصر اتنی دفعہ گیا. کوفہ فرماتے ہیں لا احصی، شمار نہیں کر سکتا. تبھی حدیثوں کے راویوں میں سب سے زیادہ راوی کوفہ کے ملیں گے آپ کو. بخاری مسلم کے راوی آپ اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ راوی کہاں کے ملیں گے آپ کو؟ کوفہ کے. مجھے یاد ہے دور حدیث کے دوران ایک حدیث آئی صحیح مسلم کی، اس کے سارے راوی حجاز کے تھے، مکہ مدینہ کے تھے. امام نووی نے لکھا یہ عجیب بات ہے اس حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہیں. ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ سارے کوفہ کے ہوں، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سارے مکہ مدینہ کے ہوں. تو کوفہ علم کا ایک مرکز تھا. تو قرآن میں کوفہ کو فالو کیا گیا، حدیث میں کوفہ کو فالو کیا گیا. تو فقہ میں فالو کرتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ فقہ کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کوفہ کا دین نہیں مانتے، ہم مکہ مدینہ کا مانتے ہیں. تو بھائی کوفہ کا دین جو تھا وہ مکہ مدینہ ہی سے آیا تھا. تو حضرت علی اور ابن مسعود سے ٹرانسفر کہاں ہوا تھا؟ وہ کوفہ میں، اسلامی خلافت کا مرکز تھا.
تو اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. مجتمع اہل الکوفۃ علی ترک رفع الیدین کیا الفاظ ہیں عربی کی پوری عبارت ہے. مجتمع اہل الکوفۃ علی شیء کما اجتمعوا علی ترک رفع الیدین او کما قال, کہ جیسے اہل کوفہ رفع الیدین نہ کرنے پر جمع ہوئے ہیں نا, کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین ہوگا, تو اہل کوفہ کسی اور مسئلے پر ایسے جمع نہیں ہوئے. بہت بڑے بڑے محدثین تھے کوفہ میں, فقیہ تھے, جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں, جن میں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی, وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو اب کیا ہے, اگر رفع الیدین کرنے کی حدیث کو لیا جائے نا کہ بھائی نبی نے کیا ہے, تو نبی نے 2 سجدوں کے درمیان بھی کیا رفع الیدین. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے, علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, اور اصول کی روشنی میں بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دینا بنتا نہیں ہے. بعض اہل حدیث شدت کرتے ہیں, بلا وجہ اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی 2 سجدوں کے درمیان بھی کیا ہے, اور میں نے بعض علماء سے یہ سنا ہے کہ علامہ البانی بھی اس کے قائل تھے کہ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا جائے, کیونکہ نبی سے اس کی ممانعت ثابت نہیں ہے. تو اہل حدیث ہم سے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نبی نے کہاں منع کیا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہ کیا جائے, تو ہم کہتے ہیں نبی نے یہ کہاں منع کیا کہ 2 سجدوں کے درمیان نہ کیا جائے, حالانکہ نبی نے 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا ہے, لیکن آپ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ترک کیا ہے اس کو. تو ہم کہتے ہیں جیسے 2 سجدوں کے درمیان ترک کرنا ثابت ہے, ایسے ہی رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ترک کرنا ثابت ہے. اور ثابت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اہل کوفہ کا عمل اور اہل مدینہ کا عمل, کیونکہ مدینہ والے انہوں نے نبی کی آخری نمازوں کو دیکھا ہے. اسی وجہ سے امام مالک کی جو مشہور فقہ کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ, اس میں امام مالک سے یہی روایت ہے کہ وہ رفع الیدین کی حدیث ذکر کرتے ہیں, مگر رفع الیدین کا قول ان کے شاگرد نقل نہیں کرتے. ان پر جب اعتراض ہوا تو ان کے شاگرد قاسم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے اس لیے رفع الیدین کا قول نہیں لیا کہ وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل آخری وقت میں چھوڑ دیا تھا. اور عبداللہ بن مسعود کی ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے, اس میں